السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جو ہم سورت پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے سورہ یاسین، اور سورہ یاسین کا آغاز جو ہے وہ ہم درود پاک اور دعا سے کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن سیکھنے والا، سکھانے والا اور اس پہ عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ اچھا، آج ہم جو پڑھنے لگے ہیں وہ ہے سورہ یاسین۔ اب اس کے تعارف میں ہم یہ پڑھیں گے کہ سورہ یاسین مکی صورت ہے، اور یعنی کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور جو ہے وہ اس کی آیات کی تعداد 83 ہے، یعنی کہ 83 ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ جو ہے نا، آپ کو میں نے سورہ طٰہٰ پڑھائی تھی تو اس میں بھی یہ بات کی گئی تھی کہ حروف مقاطعات، کیونکہ اس کا آغاز حروف مقاطعات یا اور سین سے ہو رہا ہے، تو اس لیے اس کو جو ہے وہ یاسین جو ہے وہ اس کا نام رکھا گیا ہے، کیونکہ اس کا آغاز ہی حروف مقاطعات سے ہو رہا ہے۔ اور یہ میں پہلے بھی ہم لوگ بتا چکے ہیں کہ جو حروف مقاطعات ہوتے ہیں وہ سیپریٹلی پروناؤنس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ یاسین کی فضیلت، سورہ یاسین کی فضیلت میں بہت ساری احادیث ہیں، جن میں سے جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ آپ کی کتاب کا حصہ ہے، وہ ہم پڑھتے ہیں کہ سورہ یاسین جو ہے وہ بہت فضیلت والی سورت ہے، اور اسے قرآن مجید کا جو ہے وہ دل قرار دیا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مرنے والے لوگوں کے پاس پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ وہ ہم آگے جا کے پڑھتے ہیں کہ کیوں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مرنے والے لوگوں کے پاس جو ہے وہ پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ سورہ یاسین ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ جو شخص سورہ یاسین کو جو ہے وہ اس کی پڑھتا ہے تو اس کے جو ہے وہ سابقہ گناہوں کی جو ہے وہ بخشش کی جاتی ہے۔ سورہ یاسین کو جو ہے ایک حدیث نبوی خاتم النبیین کے مطابق قرآن مجید کا جو ہے وہ دل قرار دیا گیا ہے، اور اس کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو 10 قرآن مجید کے برابر پڑھنے کے برابر جو ہے وہ اس کا اجر عطا فرمائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اچھا، سورہ یاسین کا خلاصہ جو ہے وہ جامع اور بلیغ انداز میں جو ہے وہ توحید، رسالت اور آخرت کا بیان۔ اصل میں جتنی بھی مکی صورتیں ہیں ان میں زیادہ تر آپ کو ایک ہی چیز نظر آئے گی کہ توحید، رسالت اور آخرت، ٹھیک ہے، یعنی کہ توحید پہ بات کی گئی ہے، رسالت پہ بات کی گئی ہے، اور جو ہے وہ آخرت پہ بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ مکی صورتوں کا اصل جو خلاصہ ہے وہ انہی ٹاپکس کے درمیان جو ہے وہ گردش کرتا رہتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ جامع اور بلیغ انداز، یعنی کہ جامع انداز وہ ہوتا ہے کمپریہنسولی، کمپلیٹ ڈیٹیلز آف ایوری تھنگ، ٹھیک ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے وہ اس میں توحید اور رسالت اور آخرت کے بارے میں کمپلیٹ مکمل دیا۔ اور بلیغ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو کنوے کر دینا، اچھے طریقے سے مکمل بات بتا دینا، ٹھیک ہے۔ تو سورہ یاسین میں یہ دونوں باتیں ہیں جس میں جو ہے وہ جامعہ، اس لیے اس کو کہا گیا ہے کہ اس میں جامعہ اور بلیغ انداز میں جو ہے وہ توحید، رسالت اور آخرت کو ایکسپلین کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس میں سورہ یاسین کے مضامین میں جو ہے وہ ایمان کا بیان ہے، یعنی کہ یہ سورت کو پڑھ کے انسان کا جو ہے وہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو پتہ لگتا ہے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ہمارے کیا حالات ہوں گے، اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں جو ہے وہ اکٹھا کرے گا، اور جو ہے وہ قیامت میں کیا کیا جو ہے ہمارے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ سورہ یاسین کا پہلا حصہ میں جو ہے وہ رسالت، یعنی کہ اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دی گیا اس مضامین کو۔ سورہ یاسین کا پہلا حصہ ہے، اس میں جو ہے وہ پہلے حصے میں رسالت کا بیان ہے، ایک قوم کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ جس میں جو ہے وہ حق کے دائیوں کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ظلم ہوا، تشدد ہوا، بہت زیادہ ان پہ جو ہے وہ مطلب کہ ان کے ساتھ بہت ہی خراب معاملہ کیا گیا، اور جس کے یعنی کہ اینڈ رزلٹ تو یہ ہے کہ جو بھی کوئی داعی اللہ کی خاطر دین کی دعوت کا کام کرتا ہے اس کو مشکلات کا سامنا پیش آتا ہے، لیکن جو ہے وہ اس کا انجام جو ہے وہ بہت اچھا ہوا، چاہے اس نے دنیا میں ظلم اور ستم کو برداشت کیا، لیکن حق کا انکار کرنے والے اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی پکڑ میں آ گئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سورہ یاسین کا
سورہ یاسین کا دوسرا حصہ ہے۔ سورہ یاسین کا دوسرا حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرتوں کا بیان ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، ستارے اور سب بتایا کہ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مظہر ہیں، یعنی کہ ان کو یہ سمٹمز ہیں اللہ تعالیٰ کے سب بنائے ہوئے، کہ ہم ان پر غور و فکر کریں، ان نشانیوں پر غور و فکر کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا خوبصورت جو ہے وہ دنیا کو بنایا ہے۔ یہ سب نشانیاں یہی بتاتی ہیں کہ ہم ان تمام کا پیدا کرنے والا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ سورہ یاسین کا آخری حصہ ہے، اس میں جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے احوال ہیں، سارے قیامت کے حالات ہیں، کہ کس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ اکٹھا کریں گے، اور کیا کیا ہمارے ساتھ معاملے پیش آئیں گے، اور فرما برداروں کے ساتھ کیا انجام ہوگا اور نافرمانوں کے ساتھ کیا انجام ہوگا۔ اس کے بعد اس کے علمی اور عملی نکات یہ ہے، جو عمل کرنے کی باتیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس لیے نازل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو خبردار کر سکیں کہ دیکھو اگر اچھے کام کرو گے تو یہ انجام ہوگا، جو پچھلی قومیں گزری ان کے ساتھ یہ ہوا، اور اگر آپ برا جو ہے وہ کام کرو گے، قرآن مجید پر عمل نہیں کرو گے، تو آپ کو جو ہے وہ اس طرح کے انجام کو بھگتنا پڑے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے، کہ دیکھیں سورج، چاند، ستارے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اور ہمیں اس میں عمل کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ قرآن ہمیں بار بار جو ہے وہ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ مشرکین مکہ اور کفار مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں قرآن مجید جو ہے وہ ایک واضح نصیحت ہے، اور ہمارے لیے بھی ہے کہ اس میں جو ہے وہ تمام اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید شاعری نہیں ہے کوئی، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس میں واضح نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ نصیحت پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد مویشیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ان سے ہم دودھ حاصل کرتے ہیں، ان کے بر ہم سواری کرتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کام کا حکم فرماتا ہے یا ارادہ کرتا ہے تو بس وہ کن کہتا ہے اس کا، اور فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم اس سورت کا اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔